بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب حسن انجام کا 17واں لیسن پڑھیں گے، جس کا نام ہے دنیا کی زندگی آخرت کو بہتر کرنے کا موقع۔ یہ قصہ اس رات کا ہے جب میں نے خود کو موت کے قریب پایا۔ میں کوشش کروں گی کہ اس احساس کو الفاظ میں رقم کرنے کی صحیح کروں جو اپنی زندگی ختم ہوتے دیکھ کر کوئی انسان محسوس کرتا ہے، گو کہ یہ مشکل بھی ہے اور تکلیف دہ بھی۔ جب سے یوم عرفہ کے روزے کی اہمیت پتہ چلی تھی، میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ اس دفعہ یوم عرفہ کا روزہ رکھوں گی۔ 9 ذی الحجہ کا دن آیا تو طبیعت کچھ بہتر محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر پھر بھی روزہ رکھ لیا۔ دن میں کچھ بخار محسوس ہونے لگا، لیکن اللہ کے فضل سے روزہ پورا کیا۔ افطار کے وقت صرف شربت پیا اور 1-2 کھجوریں کھا کر دوا لے لی، بمشکل عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئی۔ تہجد کے قریب شدید بھوک محسوس ہوئی۔ پہلے سوچا بہن کو جگا دوں، وہ چائے بنا دے گی۔ پھر سوچا خواہ ان کی نیند خراب ہوگی، ایک چائے ہی تو بنانا ہے، خود بنا لیتی ہوں۔ کمرے سے اٹھ کر کچن میں آ گئی، ماچس جلانے کی کوشش کی مگر لگ رہا تھا کہ گویا جسم کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ میں فرش پر بیٹھ گئی کہ کچھ طبیعت بحال ہو تو اٹھ کر چائے بنا لوں۔ ایک دم چکر آنے لگے، سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تو میں نے دل میں کہا، کیا میرا آخری وقت آ پہنچا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے اندر سے آواز آئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ مجھے یہ دعا یاد آئی، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی سختیوں اور موت کی بے ہوشیوں سے میری مدد فرما۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ یہ ایسا لمحہ تھا جب پوری زندگی ایک فلیش بیک کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں، کہاں گئے وہ کام جن کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کی؟ کہاں گیا وہ گھر جس کو سجانے سنوارنے میں نمازیں ضائع کی؟ کیا ہوئی وہ دعائیں جن کے پورا نہ ہونے پر اللہ سے برسوں شکوے کیے؟ آج تو ہر چیز ختم ہو گئی، آج تو ہر شے ہی لٹ گئی۔ کیا ہم بہت کام کرنے والے مگر صرف تھکنے والے تھے؟ وہ لامحدود تمنائیں، وہ آرزوئیں، ان سب کا کیا؟ مگر اس وقت ہر شے بےمعنی لگنے لگتی ہے۔ آپ کے آگے ایک تاریک سرنگ ہوتی ہے جس کے دوسرے پار روشنی ہوتی ہے۔ کس کے لیے کتنی روشنی ہے یہ بتانے کے لیے کوئی واپس نہیں آتا۔ یہ اپنے ہوش میں میری آخری سوچ تھی۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ میں کتنی دیر بے ہوش فرش پر پڑی رہی۔ جب کچھ ہوش آیا تو میرے کانوں میں میری امی اور میری بہن کی آوازیں ٹکرا رہی تھیں۔ میری بہن پانی کے چھینٹے مار کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ بہن نے اللہ کا شکر ادا کیا، مجھے سہارا دیا اور انڈا بنا کر کھلایا۔ پھر میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ مجھے 103 یا 104 بخار تھا۔ صبح ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے انجیکشن لگا کر دوا دی، بخار اتر گیا اور الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی۔ یہ رات میری آخری رات بھی ہو سکتی تھی۔ اگلی صبح عید تھی۔ میرے گھر والے عید کی نماز کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے۔ عید منانے کے بجائے میری موت پر سوگوار ہوتے، مگر اللہ کا شکر اور احسان کہ اس نے مجھے نئی زندگی دی۔ میں نے اپنی بقایا زندگی کے لیے عہد کیا کہ میں اپنے وقت کو مزید مفید کاموں میں لگاؤں گی، کوشش کر کے اپنی زندگی سے غیر ضروری کام نکال دوں گی جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں۔ گھر والوں کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کروں گی۔ اللہ نے مجھے دین کا کام کرنے کا جو موقع دیا ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گی اور قرآن مجید کو ہر ہاتھ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں خود کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کر لینا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا دینا چاہیے۔